السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم۔ معزز سامعین حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس سال کے رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور آج رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے کچھ مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر آج کرنا نہیں ہے، صرف مسائل بتانا ہے، اسی کو تقریر سمجھ لیجیے آپ۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ سب سے پہلے انیس بے کساں چار ساز درد مندہ خاتم پیغمبراں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے کچھ اس کی فضیلت آپ تک پہنچاؤں۔ رمضان شریف کے جو فضائل ہیں اس میں جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان شریف ایک اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اس ماہ مبارک میں عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور اس کی ہر ساعت رحمت بھری ہے۔ اس مہینہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں مرنے والا مومن سوالات قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی جو مومن، میں مومن کی بات کر رہا ہوں، کسی کافر یا کسی بے ایمان والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مومن اس رمضان المبارک میں انتقال کر جائے تو قبر کے جو سوالات ہیں اس سے نہیں کیے جاتے، وہ قبر کے سوالات سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے آسمان رحمت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان
آیا یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی شروع سال سے اور آخری سال تک جنت کیا ہے، سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، جو جنت کی عورتیں ہیں حوریں، ان پر ایک ہوا چلتی ہے، وہ کہتی ہیں اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ پتہ چلا کہ جو رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں تو جو ہوا چلتی ہے، جو درخت رہتے ہیں ان کے پتوں سے کے نیچے، اور وہ حوروں پر گزرتی ہے تو وہ حوریں تمنا کرتی ہیں مولا جن سے تو راضی ہے، اور جو تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں، جو تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، اپنے ان نیک بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر عطا فرما۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے فرمایا، ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سال بھر رمضان المبارک رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، یعنی مخلوق کی طرف کیا کرتا ہے، نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندہ کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ ان حدیثوں سے آپ کو رمضان کی برکتیں، رمضان کی فضیلتیں اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کے ثواب کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف، یہ حدیث ان تینوں کتابوں میں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، یعنی روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر ہے یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی
کہ روزہ کا دن ہو تو بیہودہ نہ بکے اور نہ چیخے، یعنی روزے میں کوئی فحش بات نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، چیخے نہیں، چلائے نہیں۔ پھر اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف، یہ حدیث آپ کو ان کتابوں میں مل جائے گی۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے ہمیں کہ جب روزہ رکھ لے آپ، کسی سے جھگڑا ہو، کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرے، تو آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیا کہنا ہے؟ اس کو بولو کہ میں روزے سے ہوں، ہے نا۔ اور جو روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بو ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتا ہے اور مشک سے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ کچھ رمضان کے تعلق سے فضیلتیں آپ تک میں نے پہنچائی، لہذا میں کچھ روزہ کے مسائل اب آپ تک پہنچاؤں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ایمان والوں پر۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ مرد پر فرض ہے مسلمان، عورت پر فرض ہے، عاقل یعنی عقل والا ہو، پاگل نہ ہو، اور بالغ جو 15 سال کا ہوتا ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، شریعت کے قانون اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ لیکن حکم یہ ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز وغیرہ اور روزہ وغیرہ کی طرف رغبت دلانا چاہیے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس سے نماز بھی پڑھوانا چاہیے، روزے بھی رکھوانا چاہیے۔ اگر نہیں رکھتا ہے تو اس پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں روزہ فرض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ مثلا صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھیں۔ اللہ پاک کو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا پسند آ گئی، لہذا اسی سنت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اللہ پاک نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی کو واجب کر دیا۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکے مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے،
تو اللہ پاک نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ تو یہ روزے کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اور اس ادا کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کیے، اس لیے کہ غار حرا میں حضور جاتے تھے اور چند دن کے اندر کھانے سے پرہیز فرماتے تھے، اور رات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رب کے لیے رمضان میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں، ہاں سنت ہے، لہذا جان بوجھ کر اس عظیم سنت کو نہ چھوڑا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مجبوری کے تحت سحری چھوٹ جاتی ہے اس کی، یا وقت نہیں ہے سو کر کے اٹھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سحری نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، سحری اگر نہیں کی ہے تو روزہ اگر رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کرنا سنت ہے، سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، مطلب جاگ رہے ہیں آپ، کھانے پینے کے لیے بھی ہے، سحری کا انتظام ہے آپ کے پاس، تو آپ سحری کر لیں، چاہے چند لقمے ہی صحیح، تاکہ ہمارے آقا کی سنت بھی ادا ہو جائے اور ثواب بھی مل جائے، ہے نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے۔ کیا روزہ بند کرنے یا کھولنے کے لیے اذان ضروری ہے؟ جی نہیں، روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں ہے۔ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سائرن کا انتظار کیجئے، نہ اذان کا فوراً کوئی چیز کھا یا پی لیجئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ بند کرنے کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں لوگ، مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہے تب تک سحری کا وقت رہتا ہے، اذان کے ٹائم تک سحری کا وقت ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک میں کم از کم 5 سے 10 منٹ کے بعد اذان فجر ہوتی ہے، 5-10 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے وقت کس کا؟ سحری کا۔ یعنی صبح صادق جو ہوتا ہے، وہ جو صبح صادق کا وقت ہے، فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم تک سحری کا وقت ہے، اس سے پہلے ختم کر لی جائے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ سحری میں احتیاط کرنا چاہیے، چند منٹ پہلے، تقریباً 5 منٹ پہلے جو ہے وہ صبح صادق سے سحری کا ٹائم ختم کر دے، یعنی بند کر دے کھانا پینا۔ اور افطار میں جو غروب آفتاب ہوتا ہے، غروب آفتاب کے 3 منٹ کا احتیاط کر کے، یعنی 3 منٹ بعد روزہ افطار کریں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اذان تک کھاتے رہو، اذان تک پیتے رہو، یہ جو ہے مسئلہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کم از کم کہیں 5 منٹ کے بعد، اور کہیں 10 منٹ کے بعد، اور کہیں 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ تو اذان کے ٹائم تک کھاتے پیتے نہ رہیں، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے روزہ رکھا لیکن افطار کا وقت کیلنڈر سے دیکھنے میں غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے 1 منٹ پہلے ہی روزہ کھول لیا، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں اس صورت میں 1 منٹ پہلے روزہ کھولنے والے کا روزہ نہ ہوگا۔ مطلب 1 منٹ پہلے بھی، پورے دن روزہ رکھا، 1 منٹ پہلے بھی اگر اس بندے نے کسی غلطی سے کیلنڈر میں اس کو دھوکا ہو گیا دیکھنے سے، یا کسی اور وجہ سے 1 منٹ پہلے بھی اگر غروب آفتاب سے اس نے روزہ کھول لیا، تو کہہ رہے ہیں اس کا روزہ جاتا رہا۔ لہذا اس پر روزے کی قضا لازم ہے، البتہ کفارہ نہیں۔ کفارہ میں نے بتایا تھا، کفارہ ہوتا ہے کہ بغیر عذر شرعی کوئی روزہ توڑ دے یا کوئی روزہ چھوڑ دے فرض، تو کیا ہے کہ یا تو وہ 60 روزے
بغیر ناغہ رکھے تب اس کا کفارہ ادا ہوگا، یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کھانا کھلا دے اس کا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ایک روزے کا بتا رہے ہیں یہ، یا پھر ایک غلام کو خرید کے آزاد کر دے اس کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے کفارہ۔ قضا کیا ہوتی ہے؟ قضا ہوتی ہے یہ کہ ایک روزے کے بدلے رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں ایک روزہ رکھ لے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے، یہ ہوتی ہے قضا۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ کی یہ 3 صورتیں ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، البتہ کفارہ نہیں، لہذا اب اسے چاہیے کہ قضا کی نیت سے ایک روزہ رکھ لے، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے۔ یعنی وقت سے پہلے اگر اس نے روزہ کھول لیا تو کیا ہے کہ جو دن بچا ہے روزہ تو اس کا جاتا رہا، لیکن پھر بھی اس کو ضروری یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے جب تک روزہ افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسے باقی وقت، باقی دن جو ہے اسے روزے کے مثل یعنی روزے کی طرح گزارنا واجب ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، سب پر قضا واجب ہے۔ یعنی اس دن جو بالغ ہو گیا، جو کافر ہوا یا کافر تھا مسلمان ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں ان سب پر اس دن کی قضا، جس دن میں یا جس رمضان میں وہ مسلمان ہوا ہے اور بالغ ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر قضا نہیں ہے۔ باقی جو مسلمان جو ہے کسی مجبوری سے روزہ چھوڑتے ہیں یا توڑتے ہیں تو اس پر ان کی قضا واجب ہے۔ سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ مسافر کیا ہوتا ہے؟ مسافر کہتے ہیں اس کے لیے جو 92 کلومیٹر چلنے کے ارادے سے نیت سے اپنے گھر سے نکلا، سمجھے؟ یہ نہیں کہ 50 کلومیٹر ہم چلے وہ بھی سفر میں ہے، ہم 60 کلومیٹر چلے سفر میں، 70 کلومیٹر چلے سفر میں، 80 کلومیٹر اسی کو سفر مان لے، نہیں۔ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ جو 92 کلومیٹر چلنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا، اپنی آبادی سے، اپنے شہر سے نکلا اس نیت کے ساتھ، تو کیا ہے؟ وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہے، اس پر نماز قصر ہے، اور اس شخص کو رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا، لیکن اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی اس کو، یعنی ایک روزے کے بدلے رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کبھی ہم تو مسافر ہیں، 50 کلومیٹر چلے تب بھی مسافر ہیں، 60 کلومیٹر چلے تب بھی مسافر ہیں، ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسافر کون ہے؟ 92 کلومیٹر چلنے کا ارادہ رکھتا ہو گھر سے، وہ کون ہے؟ وہ مسافر ہے نا۔ تو اب جب بھی مسافر کا لفظ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ شریعت جو کہہ رہی ہے وہ 92 کلومیٹر چلنے کا ارادے سے اپنے گھر سے نکلا ہے نا۔ اب کچھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 50 کلومیٹر چلنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، اس کے بعد وہاں ٹھہرا، اس نے سوچا کہ تھوڑا آگے اور چلے جائیں، پھر کچھ سفر کیا، یعنی ٹکڑوں میں اس نے 92 کلومیٹر تک پہنچ گیا، تو کہہ رہے ہیں اس طریقے سے اگر وہ ساری دنیا بھی گھوم کر کے آ جائے تو مسافر نہیں ہوگا، بلکہ 92 کلومیٹر اپنے گھر سے ہی اس کو چلنے کی نیت سے نکلنا پڑے گا، اس سے کم نکلا پھر ایک جگہ ٹھہرا، پھر ایک آگے سفر کیا، پھر ایک جگہ ٹھہرا، اس طریقے سے مسافر نہیں ہوگا، اور اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اس کے لیے اس میں کوئی چھوٹ اور گنجائش اور رخصت نہیں ہے نا۔ بس یہ روزہ توڑنے والی چیز
میں بتا دوں اس کے بعد روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگریٹ، سگار، چرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق دھواں تک نہ پہنچتا ہو۔ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ آپ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کی باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ ٹھیک ہے، تھوک منہ میں تھوک اگر نکل جائے اور تھوک اگر خون منہ میں اگر خون نکل جائے اور خون اگر غالب ہے تھوک پر، تو غالب ہونے کا پتہ کب چلے گا؟ کہ حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو، تو سمجھ لو خون غالب ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد رہنے کے باوجود حقنہ لیا یا ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی، روزہ جاتا رہا۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو یعنی جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہو، لیکن اس کو روزہ دار ہونا اپنا یاد نہ ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ منہ میں رنگین ڈورا یعنی دھاگا ہوتا ہے، رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک نکل گئے تو روزہ جاتا رہا۔ اب انشاءاللہ یہ باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بتانے کی کوشش کروں گا کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے